السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 to 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عاشروہن بالمعروف، اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو حکم دیا ہے کہ وہ بھلے طریقے سے پیش آئیں، یعنی ہمیشہ تاکید مردوں کو کی جا رہی ہے، اور خواتین سے بھی خطاب ہے لیکن مردوں کو اسپیشل تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ آگے بھی دیکھیں، یہاں پر بھی دیکھا جائے تو عورتوں ہی کی طرفداری کی گئی ہے، خواتین کو سپورٹ کیا گیا ہے، خواتین کو ایک طرح سے مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ان کا مال بلا وجہ نہ اڑاؤ، ان کو جو تم دے چکے تھے وہ بلا وجہ ان سے نہ مانگو، نہ ان سے چھینو، نہ ان سے لو۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر چاہو تم بدلنا ایک بیوی کا ایک بیوی کی جگہ، یعنی دوسری کو لانا چاہو، اور دیا ہو تم نے ایک کو ان میں سے بہت سا مال، بس نہ واپس لو تم اس میں سے کچھ بھی، کیا لوگے تم اسے بہتان باندھ کر اور گناہ سری سے، یعنی گناہ سے کھلے گناہ کی طرح۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خود ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے اصل میں اس کے بارے میں عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب اگر بیوی کو چھوڑنا ہی ہوتا تھا یا بیوی ناپسندیدہ ہوتی تھی تو اس صورت میں یا تو وہ اس سے مال چھین لیتے تھے یا مال دیتے ہی نہیں تھے اس کو، یا اسے چھوڑنا ہوتا تو الٹا اس کا جو سارا مال ہوتا تھا یا اس کو جو تحفے تحائف دیے گئے تھے وہ بھی ساری چیزیں لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ طلاق دیتے وقت عورت سے مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرو، اور یہاں پر صرف حق مہر مراد نہیں ہے کہ تم نے جو حق مہر ان کو دیا تھا وہ واپس لو، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو تم تحفے تحائف اپنی بیوی کو دے چکے تھے تم ان سے ہرگز واپس نہ لینا۔ یعنی بیوی کا تو جو خیر حق ہے ہی ہے، لیکن اگر انسان کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے تو پھر کیا اسے وہ واپس لینی چاہیے؟ بھلا ہم خود جانتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہبہ یعنی تحفے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الہبہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھیں کتنی کراہت دلائی گئی ہے، اور یہ ہمارے پر اتنا عام رواج ہے کہ جب ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا پہلی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک تو اس پر ہزاروں الزام لگائے جائیں گے، اس کے کردار اور اخلاق پر کیچڑ اچھالے جائیں گے، اس کی اتنی برائیاں بیان کی جائیں گی کہ حد سے زیادہ کہ اس کی کہیں اور دوسری جگہ شادی بھی نہ ہو سکے۔ ایک تو پہلے یہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا میکے بھجوا دیتے ہیں، جو اس کے جہیز کا سامان تھا یا اس کو جو میکے سے ملا تھا وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اتنے سالوں میں جب اس نے شوہر کے ساتھ گزارا کی تھی تو اگر اس دوران میں شوہر نے یا سسرال والوں نے کوئی گفٹ اور تحفے تحائف دیے تھے وہ بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا ہمارے یہاں پر اتنا اپوزٹ ماحول ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو ایٹیکیٹس، جو اخلاق، جو معاملات ڈیل کیسے کرنے ہیں، تو وہ تمام باتیں ہمارے یہاں پر پائی نہیں جاتی ہیں، بلکہ اس سے بالکل ساری چیزیں الٹ کی جاتی ہیں۔ آپ خود اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کتنا برا حال کرتے ہیں طلاق دی ہوئی عورت کو۔ پہلے تو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق کے بعد ہمارا معاشرہ اس عورت کو کسی آس پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا، دلہنوں کے پاس نہیں آنے دیا جاتا ہے مطلقہ کو یا بیوہ کو، یا پھر اس عورت کو اتنا الزام اس کے اوپر دھرے جاتے ہیں اس طلاق یافتہ عورت پر، یعنی سارا قصور اسی کا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے قصور اس کا اتنا زیادہ نہ ہو جتنا بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ہمیشہ سزاوار قصوروار عورت ہی گردانی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے عورت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے تبدیل کرنے کا سوچ ہی لیا ہے، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، تو تم نے اپنی اس پہلی بیوی کو جو کچھ دے رکھا تھا، احداہن قنطارا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اگر تم اسے ڈھیر سارا دے چکے تھے، فلا تاخذوا منہ شیئا، کچھ بھی نہ لو تم اس سے واپس۔ یہاں صرف مہر کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہی وہ واقعہ ہے جو تاریخ میں ابھی تک ثبت ہے ماشاءاللہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور دور دراز تک خلافت پھیلی ہوئی تھی،
اور عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ کتنا تھا، لیکن آپ دیکھیں وہ کتنے حق والے اور عدل اور انصاف والے تھے کہ ایک عام سی معمولی خاتون کو بھی ان کی مجلس میں اپنی رائے دینے کا اختیار تھا. اور اس سے آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت خواتین کی کتنی عزت اور کیا ویلیو تھی کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ عورتوں کا مہر، یعنی جب تم نکاح کرتے ہو تو بہت زیادہ نہ باندھو. وہ اس کو لمیٹڈ کر دینا چاہ رہے تھے، اس کی لمٹ مقرر کرنا چاہ رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ بیچ میں سے ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ احداہن قنطارا، کہ تم ان کو بہت سارا ڈھیروں مال، قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو، جیسے اگر آپ نے سکے ڈال دیے ہوں تو سکے جو ایک پر ایک پڑے رہتے ہیں، ڈھیر ہوتا ہے، جیسے اناج کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے تو قنطار اس کو ڈھیر کو کہا جاتا ہے. یعنی مالن کثیرن کا لفظ آتا ہے اس کے لیے معنی میں عربی میں ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو ڈھیر سارا بھی اگر دے چکے تو تم کیسے واپس لے سکتے ہو ان سے، تم ان کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کو ایک عام خاتون نے مجلس میں سے اٹھ کر کہا تھا کہ یا امیر المومنین، آپ کیسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ مہر عورت کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نہیں ڈھیروں تم دے چکے ہو تو تم ان سے واپس کیسے لے سکتے ہو؟ تو مطلب ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کثیر مال بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور کم بھی دے سکتے ہیں. یہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہے اصل میں. اور مہر کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہ مہر جو مقرر کیا جاتا ہے نہ والدین کی مرضی سے نہ کسی اور کی مرضی سے، بلکہ یہاں پر لڑکے کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر طے کیا جائے گا، اور جتنی اس کی آمدنی ہوگی اس کے مطابق اس کا مہر رکھا جائے گا. 2 سیلری 3 سیلری یا جتنا وہ کماتا ہے منتھلی اتنے اس حساب سے رکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں مرد کو تاکید کی جا رہی ہے، اور مرد کو کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں وہ اپنی ایکس وائف سے کس طرح کا سلوک روا رکھے، کیسے اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرے. اور اس کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تم اس کے ساتھ میثاق غلیظ باندھ چکے ہو، یعنی پختہ عہد باندھ چکے ہو، اور یہ مردوں پر حق ہے کہ وہ عورتوں سے کچھ واپس نہ لیں. یا تو امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، یا تو تم ان کو بھلے طریقے سے روکے رکھو، یعنی اگر تم کو اپنے پاس رکھنا ہی ہے بیوی کو تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اگر تم نے اس سے سپریشن کا ارادہ کر ہی لیا ہے، طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. آپ خود دیکھیں گے کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم کے پاس وہ 2 بار آئے شکایت کرنے کے کہ یا رسول اللہ زینب اور میرا نباہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بات نہیں مانتی ہیں، یا ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تب بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ کوشش کرو، احسان کا معاملہ کرو. اللہ کے رسول کو واپس بھیجتے رہے. لیکن آخر کا جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تو اب دیکھیں کتنے بھلے طریقے سے رخصت کیا کہ ایون جب انہوں نے طلاق دی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو، اور دونوں بہترین نیک صحابہ تھے ماشاءاللہ. زینب بنت جہش اپنی جگہ بہت زیادہ نیک عبادت گزار روزہ دار خاتون تھی، صحابیہ تھی ماشاءاللہ. اور زید بن حارثہ تو خود ہم جانتے کہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے ماشاءاللہ. تو دونوں اپنی جگہ بہت نیک اور تقوی والے تھے، لیکن دونوں میں نہیں نبھ سکی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بہت نیک ہوں لیکن ازدواجی زندگی میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے مثال ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دینا تھا تو آپ نے زید بن حارثہ کو ہی منتخب کیا اور زید بن حارثہ کے ہاتھوں ہی پیغام بھجوایا. اور اس وقت زینب بنت جہش نے کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گی، میں پہلے استخارہ کر لوں. تو آپ دیکھیں کہ زید بن حارثہ نے طلاق دی لیکن کوئی دشمنی نہیں تھی ان کو زینب بنت جہش سے، اور زینب بنت جہش نے ان سے طلاق لے لی لیکن ان کو بھی زید بن حارثہ سے کوئی دشمنی نہیں ہوئی. دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے حالت میں طلاق دی جائے نا، یعنی جو کام اچھے سے ہو سکتا ہے اس کو برے طریقے سے کیوں کیا جائے. ہمارے یہاں پر تو اتنی لمبی دشمنیاں چلتی ہیں کہ بس الامان والحفیظ والا معاملہ ہے. آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ 2 خاندان اس میں مل جاتے ہیں اور بس پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس خاتون کے خلاف اتنے الزامات کی بھرمار کر دی جاتی ہے کہ اس کا بیچاری کا کہیں دوسری جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی ہمارے یہاں پر طلاق یافتہ خاتون سے کوئی نکاح کرتا ہی نہیں، جلدی سے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اگر ڈھیروں دے چکے ہو ان کو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہر عورت کا حق ہے، یہ بیوی کا اختیار ہوگا اس مہر پر کہ وہ اس کو جس طرح چاہے خرچ کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ عورت کا مال ہے، ٹھیک ہے، عورت اگر اسراف کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، لیکن شوہر زبردستی ہتھیا نہیں سکتا اس کا مال، وہ مہر اس کے والدین نہیں لے سکتے، یہ عورت کا حق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم چینج کرنا ہی چاہ رہے ہو اپنی وائف کو، تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے
تو تم اس پر نہ بہتان لگاؤ، تم اس کے پر کوئی غلط الزام نہ لگاؤ، تم اس کو دے کر واپس نہ لو۔ اور آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے اصل میں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر رواج پایا جاتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی جاتی ہیں تحفے میں نا، کہتے ہیں کہ وہ بھی دے دو، وہ ہمارا تھا، تحفے واپس بلائے جاتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے اور بہت ہی شرم کی بات ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنا تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے گویا کہ کتا جب کیے کرتا ہے تو وہ اس کو چاٹ لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی سوچ کر ہی کراہت آ رہی ہے۔ تو کبھی تحفہ دے کر واپس نہ لیں۔ اور بھلا بیوی تم جس کے ساتھ اتنی زندگی گزار چکے ہو، تم اس سے لطف اندوز ہو چکے ہو، وہ تمہارے سکون کا باعث بنی تھی، تو تم اس سے وہ مال سب واپس لے لو گے؟ تو یہاں پر چاہے تم اس کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ بعض اوقات مال لینے کے لیے بلا وجہ کے بہتان لگائے جاتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے۔ تم اس پر بہتان کیسے لگا رہے ہو جبکہ تم نکاح کے وقت بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا تم نے اقرار کیا تھا اور اسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے تھے؟ تو لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کردہ جو چیز ہے وہ واپس لینا بہت ہی معیوب بات ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ وہ چیزیں واپس لینے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم تو یہ کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، اللہ کہاں یہ کہ تم ان سے جو دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لو، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہوگا اصل میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر ایسے کتنے کیس، ہمارے سامنے ایسے کتنے کیس ہوئے کہ جب معاملہ سلجھانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور دونوں فریق آتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایک فریق آتا ہے اور ایک فریق ظلم پر ہوتا ہے، تو لڑکی کا زیور جو میکے سے گیا تھا وہ بھی ہتھیا لیا، لڑکی کے تمام جتنے ڈریسز تھے، لباس، کپڑے، جو کچھ دیے گئے تھے والدین نے جو دیا تھا وہ بھی سب ہتھیا لیا، ہر چیز ہتھیا لی اور صرف طلاق دے دیا اور واپس کر دیا۔ یعنی کیسا ہمارا معاشرہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہو گئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے، اسی بنا پر اتنے دھڑلے سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ تو اگر تم نے اس عورت کو چھوڑنے کا سوچ ہی لیا ہے تو تم اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اچھی طریقے سے بھی تو رخصت کیا جا سکتا ہے نا بھائی، کیوں لڑائی جھگڑا کر کے؟ اس کو تم زیادہ دے دو۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے بہت سارے، کہ بہت دفعہ طلاقیں ہوئیں اور انہوں نے نکاح بھی کیے، اکثر ان کی ایسی طلاق ہو جاتی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی طلاق ہوتی تو وہ ہمیشہ زیادہ دیتے تھے، یعنی عورت کو اس کا جو حق مہر تھا وہ تو دے ہی چکے ہوتے تھے، لیکن رخصت کرتے وقت اس کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ چیز دیتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ ایکسٹرا چیز کیوں دے رہے ہیں طلاق دیتے وقت؟ تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کر رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس آیت کو پڑھ کر وہ ہمیشہ اگر کسی عورت کو رخصت کرتے تھے تو اس کو ایکسٹرا زیادہ چیزیں دے دیتے تھے۔ اور بھلا تم اس کا ذاتی مال کیسے ہڑپ کر سکتے ہو جو اس عورت کا مال تھا، یا اس عورت کی جس پر ملکیت تھی، اس کے لباس، اس کے برتن، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں، جیولری ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، تو تم بھلا کیسے لے سکتے ہو اس کو؟ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جو مال تم دے چکے ہو اسے واپس نہ لو، یعنی مہر میں تو کمی کرو ہی نہ کرو، اور جو دوسری چیزیں تم دے چکے ہو وہ بھی اس سے واپس نہ لو۔ اور ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو عورت ناپسند ہو اور تم نے طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو معاشرے میں اس سے بلا وجہ بدنام نہ کرو۔ تمہارا آپس کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر تم چینج کر ہی رہے ہو بیوی کو، اس کو طلاق دے ہی رہے ہو، تو جو کچھ تم اس کو دے چکے ہو اس سے وہ واپس نہ لو۔ اور بھلا تم کیسے واپس لو گے اس سے؟ تم بیوی سے مال واپس کیسے لے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے درمیان طلاق واقع ہو رہی ہے، لیکن تم اس سے فائدہ بھی تو اٹھا چکے ہو، کیونکہ اگلی آیت کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیسے لوگے تم اسے جبکہ ملاپ کر چکا ہے ایک تمہارا دوسرے سے، اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے عہد پختہ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین آیت ہے۔ اور یہاں پر ایک میاں بیوی کا تعلق بتایا گیا ہے کہ
یعنی ہسبینڈ کو ہی حسن سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم جو ازدواج زندگی کا سکون اٹھا چکے ہو اس بیوی سے، تم اس سے جو فائدہ اٹھا چکے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہے مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، تو تم اس سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تم اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہسبینڈ وائف کے لیے سکون رکھا ہے تم وہ سکون حاصل کر چکے ہو، تو تم بھلا اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ تو تم نے نکاح کر کے پختہ عہد لیا تھا، سب لوگوں کے سامنے تم گواہ بنا کر لے کر آئے تھے اس عورت کو، بھلا اب کیسے تم اس کے اوپر ایسے الزامات لگا سکتے ہو؟ اور یہاں پر افدا کا معنی علماء کرام نے، یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وقد افدا بعضکم الی بعض، افدا استمتع بالجماع، یعنی ہسبینڈ وائف کا جو خاص تعلق ہے، تو تم وہ فائدہ اٹھا چکے ہو بیوی سے، تو اب تم کیسے بھلا اس کو ستا سکتے ہو، کیسے تکلیف دے سکتے ہو؟ کیا تم وہ واپس لوٹاؤ گے اپنا وہ جو تم لطف اندوز ہو چکے؟ تو لہٰذا ان سے تحفے تحائف بھی واپس نہ لو، جو مال تم دے چکے ہو وہ بھی تم ان سے واپس نہ لو۔ تو بہرحال تم نے اگر اس سے مال کثیر بھی عطا کر رکھا ہو تو اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، بلکہ اس میں اور زیادتی کرو اور ان کے ساتھ ٹال مٹول نہ کرو، یعنی ان کو لٹکا کر نہ رکھو اور ان کو اور زیادہ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کثرت مہر حرام نہیں، مگر مہر میں تخفیف کی جا سکتی ہے، یعنی کمی کی جا سکتی ہے، یعنی کم سے کم مہر کی بھی ہمیں سیرت سے خبر ملتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہر کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور حق مہر، یہ بیوی کا حق ہے مہر اصل میں، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کوئی بلا وجہ مہر روک لے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر زیادہ حق مہر ہو تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو ہمارے پر یہ جو باتیں مشہور ہے کہ 32 روپے شرعی مہر، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے اصل میں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا 500 درہم سے مہر کم نہیں تھا، وہ بھی اس حالت میں جبکہ آپ بعد میں تھوڑا سا مسکینی کی حالت میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اپنے لیے مسکینی کو پسند کیا تھا، یعنی آپ خود اپنے پاس زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب آپ کے پاس مال تھا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 20 اونٹ بطور مہر دیے تھے، اور اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت ہی اتنی زیادہ تھی، تو 20 اونٹ کہاں، آپ خود سوچیں۔ تو بہرحال زیادہ مہر رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور صرف نام و نمود کے لیے اتنا بڑا مہر رکھنا یہ گناہ میں آئے گا۔ ہاں، اور جو بھی کام سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہو اس کو ہمیں روکنا چاہیے کہ ڈھیروں مہر رکھ لیں صرف نام کے لیے اور دے دلائیں کچھ نہیں، تو یہ چیز اور الٹا گناہ کا باعث ہوگی۔ اور کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی تم لے لو گے؟ کیونکہ یہ ایسا کھلا گناہ ہے اصل میں، یعنی دے کر مال واپس لینا یہ کھلا گناہ ہے، صریح اسم مبینہ کا لفظ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ورسٹ قسم کا گناہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسم مبینہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بیوی سے مال جو لوگے تو وہ ناجائز طریقہ ہوگا، وہ کھلا گناہ ہوگا، صریح جرم ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ خواہ تم بیوی کو عطا کی ہوئی چیز واپس لینے کے لیے کوئی بھی ہیلے بہانے کر لو، لیکن یہ واضح گناہ ہے، تو بھلا تم کیسے لے سکتے ہو اسے واپس؟ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور چونکہ بیوی اس نکاح کی وجہ سے ہی تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، اس نکاح کی وجہ سے ہی تم نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو پھر تم جو ادا کر چکے تھے بیوی کو بھلا کیسے واپس لے سکتے ہو؟ یعنی جو بھی تمہارا معاملہ ہوا ہسبینڈ وائف کا خلوت صحیحہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو حلال کیا تھا اسی نکاح کی وجہ سے، تو پھر تم کیسے بھلا واپس لے سکتے ہو؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ یعنی قابل معافی نہیں ہے اگر کوئی اس پر توبہ نہ کرے۔ تو حق مہر ادا نہ کرنا، یا مہر اڑا لینا، یا بیوی کو چیزیں دی تھی اس کو واپس لے لینا، یہ سب جرم میں آئے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کیا تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے، مگر جو پہلے گزر گیا، بلا شبہ یہ ہے بے حیائی کا کام اور ناراضی کی بات اور برا ہے طریقہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر فاحشہ کا لفظ آیا ہے کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو پچھلی آیات میں تفاسیر کے دوران پتہ ہی چلا ہوگا، آپ بارہا سن چکے ہیں آپ لوگ، کہ اس زمانے میں نہیں، زمانے جاہلیت میں، اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے کا زمانہ زمانے جاہلیت تھا، تاریکی کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم
اپنے باپوں کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. تو جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی اس زمانے میں ان سے بڑے بیٹے نکاح کر لیا کرتے تھے اس بنا پر کہ کہیں یہ جو دولت اور جائیداد ہے کہیں اور نہ چلی جائے یا کوئی اور بھی ان کا مقصد رہا ہو. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو. اور اسی سے پھر ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں کچھ رشتے حرام ہیں جن سے نکاح بالکل جائز نہیں ہو سکتا. ایون سوتیلی ماں سے بھی نہیں. یعنی جس عورت سے باپ نکاح کر چکا ہو وہ عورت سے نکاح اب کسی صورت میں جائز اور ممکن نہیں بیٹے کا. ٹھیک ہے. لہٰذا سوتیلی مائیں بھی تمہارے ماں کی جگہ ہی ہے. لہٰذا ان کو ورثے کا مال سمجھ کر زبردستی ان سے نکاح کرنا یا ترکے کے وارث بن بیٹھنا یہ سب باتیں انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. البتہ جو نکاح اس حکم کے آنے سے پہلے تک تم کر چکے ہو وہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا اور ان سے جو اولاد ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی پکڑ نہیں. اب چونکہ پہلے معلوم نہیں تھا جو کر چکے سو کر چکے لیکن اب تم ایسا نہیں کر سکتے. اب سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس کو بہت ہی قبیح کام کہا گیا ہے. قرآن میں چند ہی الفاظ آئے ہیں چند ہی ایسے کام ہیں جن کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر انہ کان فاحشہ یہ بہت ہی فحش کام ہے بہت قبیح کام ہے. تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں اور اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. یعنی بہت ہی خطرناک کام ہے. اور مقتا کا بھی لفظ آئے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی ناراضی کا باعث ہے بلکہ اس کے سبب سے بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے. تو بہرحال وسع سبیلا تیسری بار اور آیا کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے کیونکہ جاہلیت کی قبیح رسم ہے. لہٰذا اسلام نے اس قبیح رسم کو معاشرے سے پاک کر دیا ماشاءاللہ. یعنی اب یہ رسم کا خاتمہ ہو گیا. اسلام آنے کے بعد کوئی بیٹا پھر اپنی ماں سے اس طرح سے نکاح نہیں کرتا تھا سوتیلی ماں سے. تو فاحشہ کہتے ہیں بہت ہی کھلا گناہ بہت ہی بڑا گناہ جیسے عمل قوم لوط کے لیے آیا ہے زنا کے لیے آیا ہے اور باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کے لیے لفظ آیا ہے. تو بہرحال جو حرمت والے رشتے ہیں ان کی حرمت قائم ہے. اور اگلی دفعہ ہمارا وہی رہے گا چیپٹر کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور کون کون حرام کی گئی ہیں اور کس وجہ سے یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیے ہیں قرآن میں. یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اصل میں اور اسی بنا پر ان رشتوں کی ابدی حرمت ثابت ہے. تو ان سے ویسے ہی ہم کو خود بھی اس کا علم ہونا چاہیے اور ہم کو اپنے معاشرے میں بھی اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پر بعض اوقات کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض اوقات رضاعت کے رشتے اس میں پامالی ہو جاتی ہے. بعض اوقات دو بہنوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں اور اللہ تعالیٰ کو یعنی قرآن کے احکامات بھی ان کو نہیں معلوم ہے. تو بہرحال اس بارے میں ہم کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی 5 ازواج مطہرات کے کیا کیا مہر تھے وہ آپ کو معلوم کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے کیا مہر تھے وہ آپ کو معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کیا کیا حقوق بتائے ہیں ابھی تک ہم جو آیت پڑھ چکے ہیں اس میں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا دفاع کیا ہے. یعنی وہ صنف جو معاشرے میں مجبور اور کمزور سمجھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے الحمدللہ اس کو سہارا دیا اور کیسے اس کی حقوق کو مضبوط کیا اور اس کے حقوق کا اعلان کیا گیا ہے قرآن میں. ایک اور بھی آپ کو کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں پر جو احسان کیا ہے قرآن میں یہ آیتیں نازل کر کے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندوں سے. تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے. تو ہم اپنے رب سے محبت کیسے بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیے محبت ہونے کے لیے کسی کے بھی بارے میں جاننا ضروری ہے. جب تک ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں گے نہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں ہمارے رب کی صفات کیا ہیں ہمارا رب کن صفات کا مالک ہے تب تک کہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا. تو لہٰذا یہ بھی آپ کوشش کریے لکھنے کی کوشش کریے آپ اپنے پاس ہی چاہے 2-4 الفاظ یا 2-4 لائن یا 2-4 جملوں ہی میں صحیح کہ ہم اپنے رب کی محبت اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے اور اسپیشلی ہم خواتین اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کے حقوق اس میں بہت کھول کر بیان کیے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اور زیادہ کچھ دے دلا کر رخصت کرے نہ کہ اس سے دیا ہوا مال واپس لے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ یعنی جو مال دیا ہوا ہے اس کو بھی واپس لے لیتا ہے تو یہ بہتانن اور اسم مبینہ ہے. یعنی بہت بڑی زیادتی ہے اور صریح گناہ ہے کھلا گناہ ہے. اور جو بھی عہد ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر لیں اس کی پابندی ہم پر لازم ہوتی ہے
کیونکہ نکاح بھی ایک عہد ہے اصل میں، جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا جاتا ہے، اور اس میں گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ نے اللہ کے نام پر جو عہد باندھا ہے ایک عورت کو اپنے نکاح میں لے کر، تو اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. دونوں کو کرنا ضروری ہے، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ پاسداری کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی پاسداری کرے. اور یہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اس کو فاحشہ کہا گیا، یعنی بہت زیادہ سخت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے احکامات کو سن کر سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارا سینہ کھول دے ان آیات کو سمجھنے کے لیے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.